اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں بات کروں گا ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد گینگ کی اور اس کے اطراف میں چلنے والی سٹوریز کی جو کہ اس وقت سرگرم ہے۔ ظہیر احمد گینگ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ایک کم سن بچی کو اغوا کیا، اس کے بعد پھر اس کو لاہور لے گئے۔ اس کا مقصد بھی سامنے آ چکا ہے، جو کہ پاکستان کے مختلف یوٹیوبرز نے، مختلف جید صحافی حضرات بتا چکے ہیں کہ ان کا مقصد اس بچی کو فروخت کرنا تھا اپنے غلط کام کروانے کے لیے۔ لیکن مہدی صاحب جو اس بچی کے والد ہیں، انہوں نے بر وقت میڈیا پر جس طرح اپروچ کیا اور جس طرح وہ اپنی بچی کی تلاش میں سرگرداں ہوئے، تو یہ ان کے عزائم ناکام رہ گئے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح ایک جھوٹا نکاح کا ڈرامہ رچایا گیا۔ نکاح خان نے بھی کہا کہ جی میں نے نکاح نہیں پڑھا، جو گواہ تھا اس نے کہا کہ جی میں نے کوئی گواہی نہیں دی، جبکہ میں نکاح میں تھا ہی نہیں، چونکہ نکاح ہوا ہی نہیں، مجھ سے سائن بھی میرے نہیں ہے۔ تو یہ مجرم جو ہے نا، اب اس کے بعد پھر عدالتی کارروائی جب شروع ہوتی ہے، بیچ کے واقعات بہت دفعہ ذکر ہو چکے ہیں، تو ممکن طریقے سے اپنے آپ کو اب بچانے کی پوزیشن میں ہے۔ اس بندے نے جتنی کوششیں کی، ہر دفعہ اپنے سوشل میڈیا گروپ کے ذریعے جھوٹ بولے، لوگوں کو دھمکیاں دیں، لوگوں کو تنگ کیا، گالیاں دیں، لوگوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں، لوگوں کا مذاق اڑایا۔ تو وہ ساری باتیں جو ہے نا، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جی وہ غلط ثابت ہوتی گئی، ان کی ذلت میں اضافہ ہوا۔ جس طرح انہوں نے ہیلے بہانے کیے، وہ سارے کے سارے غلط ثابت ہوئے۔ انہوں نے ایک نفسیاتی ڈاکٹر کو بھی لانچ کیا، اس میٹر میں بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ انہوں نے ڈاکٹر شیلا رضا پر الزام لگائے، معاف کیجیے گا، سیدہ شیلا رضا جو وفاقی وزیر ہے، ان پر الزام لگائے، وہ بھی سارے غلط ثابت ہوئے۔ انہوں نے وکیل بدلے تاکہ کارروائی میں ڈیلے کیا جا سکے۔ ہاں، یہ ان کا حربہ جو ہے نا وہ کامیاب ہو گیا، کارروائی ڈیلے ہوتی رہی اور ابھی بھی ہو رہی ہے، لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ جو مجرم ہے وہ کسی نہ کسی دن کٹہرے میں ضرور کھڑا ہوگا، اس کے اوپر کیس بھی اب چلے گا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ انہوں نے جس طرح کے جھوٹ بولے، جو طریقہ سے آزمایا گیا، جھوٹ بولنے کے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ جب ان کے جھوٹ کامیاب نہیں ہو رہے، تو پھر انہوں نے منت سمانت جات شروع کی مہدی صاحب کی کہ جی آپ کیس واپس لے لیں تاکہ ہماری گردن بچ جائے۔ لیکن مہدی صاحب کا ایک ہی جواب تھا، جو کہ ان کا جی میں صرف اپنی بچی کے لیے نہیں لڑا، میں پاکستان کی بہت ساری بچیوں کو بچانا چاہتا ہوں، اور وہ اس صورت میں بچ سکتی ہیں کہ تم لوگ اپنے اعمال کی سزا پاؤ۔ تم نے جو کیا ہے، تم نے جو بویا ہے وہ کاٹو۔ تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاؤ، تم اپنی سزا کو پورا ہوتا دیکھو، اس کے بعد پھر باہر آ کے بات کریں گے۔ انہوں نے جس طرح ملک میں جھوٹ اور فتنے کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے سوشل میڈیا گینگ کے ذریعے، جس میں زنیرہ ماہم اور علی جعفری اور اے ڈی ملک اور یہ لوگ بلال بھی ہے، جس طرح یہ بیٹھ کے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب ایک بندے نے مذاق کرنے پر ان کو جواب دیا، اس سے معافیا مانگنے چلے آئے کہ جی ہم نے مذاق اڑایا نہیں ہے، مذاق کیا ہے۔ لیکن وہ بندہ فیاض رام میں اس نے ان کے آگے جھکنے کے بجائے ان کو بھرپور طریقے سے جواب دیا۔ اب اس کو انہوں نے مزید کسی اور ذریعے سے خاموش کرانے کی کوشش کی، صلح صفائی کی کوشش کی، لیکن وہ بندہ ان کے سامنے ڈٹ گیا، اسی طرح ڈٹا جس طرح مہدی کاظمی صاحب ڈٹ گئے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بیان کیا کہ اب لوگ سامنے آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں دنیا کو کہ ہمارے ساتھ بھی غلط ہوا ہے،
اور ہم اگر اب سامنے آئے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا آپ اب سامنے کیوں آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اب اس لیے سامنے آئے ہیں کہ ہم نے مہدی کاظمی صاحب کو دیکھ کر ہمت پکڑی ہے۔ مہدی کاظمی صاحب کے کام نے، ان کے ہمت اور حوصلے نے ہمارے اندر بھی سویا ہوا انسان جگایا ہے۔ ہمیں بھی یہ ہمت دی ہے کہ ہم ہمارے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، دنیا کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ بھی ظلم ہوا، تاکہ ظلم کرنے والے ظالموں کا کلا کما ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اکثر بیشتر ہمارے یہاں نہیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر راہ حق میں رکاوٹیں آتی ہیں، اور جس طرح زنیرہ ماہم اور اس کا گینگ جو ہے وہ صحافیوں کو دھمکیاں دے رہا ہے، یوٹیوبرز کو دھمکیاں دے رہا ہے، تو وہ سب جانتے ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو جھٹلایا جا سکے۔ اس طرح انہوں نے فیاض رامے سے نوٹس لیا ہے، اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اگر کسی اور کو نوٹس بھیج دیں گے تو معاملہ برابر ہو جائے گا۔ معاملہ برابر نہیں ہوگا، اس لیے کہ فیاض رامے اور باقی لوگ جو ہے نا، احمد شیخ جٹ اور یہ لوگ، یہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے جھوٹ کے آگے نہ جھکنے کی قسم کھائی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سچ بولنے کی بات کی ہے، سچ بولا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ نڈر ہو کے کھڑے ہیں، سینہ تان کے کھڑے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اب ان کی طرف سے جو بھی تیر آئے گا، کسی اور کی طرف بھی آئے گا، تو پہلے یہ توڑیں گے، یہ جواب دیں گے، اور وہ جواب دے بھی رہے ہیں۔ اب جو ہے نا، انہوں نے جس طرح زنیرہ ماہم نے بیٹھ کے دھمکیاں دی ہیں اور غلیظ زبان استعمال کی ہے، اب غلیظ لوگوں سے غلیظ زبان استعمال کی جا سکتی ہے، اور جس طرح غلیظ تربیت والے اپنی تربیت دکھا رہے ہیں اور لوگوں کو تو جھوٹا کہنے کے بعد دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور گالیاں بھی دے رہے ہیں، تو یہ انہی کا اشاخہ ہے، اور اس کے باوجود ڈیٹھوں کی طرح جو ہے نا وہ ہر روز بیٹھے ہوتے ہیں، جس طرح ان کے سچ بولنے کا جس طرح یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ ان کے جھوٹ بے نقاب ہو رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ بہت جلد یہ اپنے انجام تک پہنچے، اور اپنا آنکھوں سے دیکھیں کہ لوگ کس طرح ان کو جو ہے نا وہ ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔